ہیلو اینڈ السلام علیکم. میں ہوں اعزاز سید عمر چیمہ اور ہمارے خصوصی مہمان ڈاکٹر عبد المالک بلوچ کے ہمراہ، جو کہ بلوچستان کے 21ویں وزیر اعلیٰ تھے. ڈاکٹر عبد المالک بلوچ صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. عمر چیمہ صاحب سے میں درخواست کروں گا کہ ذرا آپ کا بیک گراؤنڈ پڑھیں اور پھر ہم آپ سے مہربانی جی، چیمہ مہربانی. صاحب. ہاں ڈاکٹر صاحب، ویسے تو آپ کو کسی تعارف کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کو کسی حد تک مکمل کرنے میں یا لوگوں کو بیک گراؤنڈ بتانے میں میرے لیے امپارٹنٹ ہے کہ لوگوں کو آئیڈیا ہو کہ ہم کس شخص سے بات کر رہے ہیں، اور یہ ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے کہ آپ ہمارے پروگرام میں آئیں. مہربانی جی. اور ڈاکٹر صاحب، آپ کا جو ایک تعارف ہے جو ہمارے ناظرین کے لیے بھی بڑا ایک دلچسپی کا حامل ہوگا کہ آپ عاشقوں کی زمین سے تعلق رکھتے ہیں. مہربانی. کہ ڈاکٹر صاحب جو ہیں، ڈاکٹر صاحب کا کیج سے تعلق ہے، جس کا ابھی ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر جو ہے تربت ہے، اور کیج کو ہمارے لوگ اس لحاظ سے بھی جانتے ہیں کہ ادھر ایک عاشق پیدا ہوا تھا جس کا نام تھا پنو، ملک پنو اس کو کہتے ہیں، اور وہ ایک ٹرائب تھا ہوت. اور آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ ڈاکٹر صاحب بھی اسی قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں. یہ بات درست ہے ڈاکٹر صاحب؟ ہوت قبیلے ہی ہے نا آپ کا بھی؟ میں دونوں ہوت بھی ہوں، باپ کی طرف سے، ماں کی طرف سے رئیس ہوں. اچھا اچھا. تو ڈاکٹر صاحب کی پیدائش تربت میں ہوئی اور ان کی ابتدائی تعلیم اور پھر آگے گورنمنٹ کالج سے تربت سے ایف ایس سی کی، اور اس کے بعد وہ ایم بی بی ایس انہوں نے بولان میڈیکل کالج سے کی. ان کی کچھ دیر پریکٹس بھی کرتے رہے اور آنکھوں کے ڈاکٹر تھے ڈاکٹر صاحب. اور جب اپنی تعلیم مکمل کی تو سیاست میں آنے سے پہلے تربت میں آنکھوں کے لوگوں کے آپریشن بھی کرتے رہے. ان کو بینائی جن کا مسئلہ ہوتا تھا ان کو بینائی فراہم کرنے میں ہیلپ کرتے رہے. ڈاکٹر صاحب نے اپنی اسٹوڈنٹ لائف سے ایک اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں بڑے انوالو تھے، بڑے شدید قسم کے. وہ ایک بلوچ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن میں تھے، اور اس کے بعد انہوں نے ایک سیاسی پارٹی کی بنیاد رکھی جس کا نام تھا بلوچ نیشنل یوتھ موومنٹ. لیکن کچھ عرصہ بعد اس کا نام تبدیل کر دیا گیا اور بلوچستان نیشنل موومنٹ بن گئی، جس کے جو پہلے چیئرمین تھے وہ ڈاکٹر عبد الحی بلوچ تھے. اور بعد میں انہوں نے الیکشن کنٹیسٹ کیا 1988 میں، اور ایم پی ہو گئے، اور نواب اکبر بگٹی کی کیبنٹ میں وہ ایز اے ہیلتھ منسٹر کام کیا. ٹھیک ہے. بعد میں 1993 میں دوبارہ ایم پی اے منتخب ہوئے، اور اس ٹائم کے وزیر اعلیٰ تھے ذوالفقار مگسی. ان کی کیبنٹ میں وہ ایز اے ایجوکیشن منسٹر کام کرتے رہے. پھر 2004 میں ان کا مرجر ہو گیا کہ نیشنل پارٹی وجود میں آئی، جس میں ان کی پارٹی اور میر حاصل خان مرحوم بزنجو جو ہیں، میر حاصل خان بزنجو مرحوم، ان کی پارٹی نیشنل ڈیموکریٹک پارٹی اور ان کی جو پارٹی ہے وہ مل کے تو اس سے ایک نیشنل پارٹی وجود میں آئی. اور ابھی ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ نیشنل پارٹی کے سربراہ ہیں. حاصل صاحب کی وفات کے بعد سے آپ ہی چلے آ رہے ہیں سربراہ. تو باقی یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ سینیٹر بھی رہے، اور جب سینیٹر تھے 18ویں ترمیم جس کے نتیجے میں بڑی اسٹرکچر چینجز آئیں اس میں بھی تھے. اور پھر بعد میں جو ایک لیس ڈیولپڈ ریجنز جو ہیں، کم ترقی یافتہ علاقے، ان کے حوالے سے ایک کمیٹی تھی، اس کو بھی آپ چیئر کرتے رہے. پھر بعد میں جا کے آپ چیف منسٹر بنے. ڈاکٹر صاحب میرا ایک کافی ویسے سوال کافی ہیں، لیکن میں جو ہے نا آپ میں ایک اوور دا ٹائم بڑی ٹرانسفارمیشن بھی آئی ہے. کہ ایک ٹائم تھا کہ آپ سیپریٹسٹ تھے، آپ ایک الگ بلوچستان کے حامی تھے، آپ ملیٹنٹ بھی تھے، ایک جو مسلح جدوجہد پر بھی یقین رکھتے تھے. بعد میں آپ میں تبدیلی ہے. یہ تبدیلی کا سفر اگر ہمارے لیے بیان کر سکیں گے یہ کیسے؟ شکریہ جی. دیکھیں نا، میں شروع سے نظریاتی طور پر ایک ایسی اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن سے تھا جس کا خواب تھا سماجی تبدیلی لانا. اور چونکہ ہمارا تعلق بائیں بازو سے تھا تو ہم دنیا کے مختلف انقلابات کو جذباتی انداز پہ دیکھتے تھے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بلوچستان آرگنائزیشن کے جو پلیٹ فارم تھا، جب ہماری نیشنل عوامی پارٹی جب اس پہ پابندی لگا اور بلوچ قیادت بی ایس او اور پی ایس ایف کے قیادت جیلوں میں گئے تو وہاں پہ ایک ڈیبیٹ شروع ہوئی بدقسمتی سے. اس زمانے میں ہم نوجوان تھے
پہلے نیشنل عوامی پارٹی میں بلوچ اور پختون لیڈرشپ میں ڈویژن ہو گئی ہے، ولی خان اور میر غوث زکبی زنجو الگ ہو گئے، تو بعد میں بلوچ لیڈرشپ میں ڈویژن ہوگی بدقسمتی سے، نواب خیر بخش اور میر غوث زکبی زنجو الگ ہو گئے۔ میر صاحب کا یہ نقطہ نظر تھا کہ ہم پاکستان کے اندر بلوچ حقوق کو باقی جمہوری لوگوں سے مل کر ہم اس کو حاصل کریں۔ نواب خیر بخش کا نقطہ نظر تھا کہ نہیں، یہ ممکن نہیں ہے، جب تک ہم بندوق کے زور پہ اپنے حقوق نہیں لیں گے بلوچستان کی شکل میں تو وہ ممکن نہیں ہے جمہوری انداز پہ۔ تو اس زمانے میں بی ایس او میں دو سوچ تھے، ہماری جو لیڈرشپ تھی وہ رازق بگٹی کے حوالے سے تھے، تو ہم خیر بخش خان کے سپورٹر تھے، میر غوث زکبی زنجو کے نہیں تھے، تو اس لیے ہم نے اس زمانے میں ملیٹنسی کو سپورٹ کیا، اور بلکہ ملیٹنسی کو سپورٹ کیا، ہم اس کے حصے تھے، اور جاتے جاتے سور انقلاب آ گیا، ایرانی انقلاب آ گیا، اس میں مزید ہمیں ایموشنل بنا دیا کہ جی یہ ممکن ہے کہ دنیا میں انقلاب جو ہے نا، اور ہم نے سوشلزم کو بڑے قریب سے دیکھا، تو پھر اچانک with the passage of time we realized کہ یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہے۔ then 85 میں then we started rethinking کہ ہمارے لیے بہتر ہے کہ ہم جمہوری انداز میں رہیں اور پاکستان کے ڈیموکریٹک فورس کے ساتھ مل بیٹھ کے ود ان پاکستان کی کانسٹیٹیوشن اور پاکستان کی ٹیریٹری کے اندر رہ کے ہم بلوچ کی حقوق کی بات کریں۔ تو پھر ہم نے جا کے 87 میں بی این ایم بلوچستان یوتھ موومنٹ بنائی، اور وہ جو انڈر گراؤنڈ سفر تھا اس کو ہم نے چھوڑ کے ہم ڈیموکریٹک فرنٹ پہ آ گئے۔ تو یہ مختصر وہ کہانی تھی جو ہماری وہاں سے شروع ہوئی، اور پھر 88 میں ہم نے الیکشن میں حصہ لے لیا، 90 ایم پی اے بنے، تو اسی طرح اس کو کیری آن کیا ہم نے۔ عام طور پہ جب آپ ٹرانسفارمیشن کرتے ہیں، علیحدگی پسند سوچ سے آپ قوم پرست سوچ کے ساتھ آتے ہیں، تو آپ کو شک کی نظر سے بھی دیکھا جاتا ہے، لیکن اس سارے عمل کے پیچھے کچھ ارینجمنٹس بھی ہوتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے پاکستان کی ریاست جس دور کی آپ بات کر رہے ہیں، اس وقت جنرل ضیاء الحق بڑے پاورفل تھے، اس وقت کے ملٹری ڈکٹیٹر تھے، تو یہ ارینجمنٹ آپ کی اس وقت ریاست کے ساتھ کس نے کروائی؟ سر دیکھیں، ہم نے ریاست کے ساتھ اس سچ نہیں کیا، ہم لوگ تھے آئیڈیالوجیکل لوگ۔ ضیاء الحق کے زمانے میں ہم سب جو ہے نا ایبسکونٹ تھے، 4-5 سالوں میں مفرور تھے، ٹھیک ہے نا۔ ہماری جو بنیادی صورت پہ جو ہمارا ٹیچر ہے وہ ہمارا عوام ہے، وہاں کے آلات ہیں، کیونکہ ہم آلات کو تبدیل لانے کے لیے جدوجہد کرتے ہیں یا عوام کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے، تو وہ ایک زمانہ تھا جو ہم سمجھتے ہیں کہ انقلاب کے ذریعے ہم لائیں گے۔ پھر جب ہم نے ریئلائز کی کہ نہیں جی، یہاں پہ جو لوگ کہتے ہیں ان کے اپنی قومی مفادات ہیں، وہ استعمال کرتے ہیں لوگوں کو پھر اپنی قومی مفادات کے حوالے، تو ہماری بہت بڑی ڈیبیٹ ہوئی۔ 2-3 سال کے بعد بھی ریچ اے کنکلوژن کہ جی ہم انڈر گراؤنڈ جو ملیٹنسی کو چھوڑ کے ہم ڈیموکریٹک پالیسی کو سوئچ کریں، اور اس کے بعد ہم جمہوری پاکستان کے تمام جمہوری پلیٹ فارموں کے حصے رہیں، حکومتوں کے حصے رہیں۔ ہم اس کو کیئر نہیں کرتے کون ہم پہ ٹرسٹ کرتا ہے نہیں کرتا ہے، اگر عوام ہم پہ ٹرسٹ کرتا ہے دیٹس کریڈٹ، دوسروں کے ٹرسٹ پہ ہم اتنا وہ نہیں کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ اپنی لائف میں بہت ایک سادہ طبیعت انسان ہیں، اور حالانکہ آپ بڑے اہم عہدوں پر رہے ہیں، جتنی آپ کو آرام ملتا ہے یا جتنی بہت ساری اٹریکشنز بھی ہوتی ہیں اس کے ساتھ، اور جن لوگوں میں آپ موو کرتے ہیں ادھر سے آپ ایک کمپیریزن بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ مجھے بھی آگے اس طرح بڑھنا چاہیے، لیکن آپ ابھی ادھر ہی آپ کا زیادہ ایک تربت میں ٹائم گزرتا ہے، یا آپ کا جو میرے خیال مین جو ایک ذریعہ آمدن ہے وہ بھی کھیتی باڑی ہے، زراعت ہے، تو یہ اس طرح کی چیزوں کو، اس طرح کے انسینٹیوز کو آپ نے کس طرح ڈسکریج کیا؟ دیکھیں، ہماری پارٹی کی جو، کیونکہ ہماری پارٹی اس میں فیوڈل نہیں ہے، اس میں بڑے بڑے لوگ نہیں ہیں، بلوچستان کے ہم لوگ سارے لوور مڈل کلاس کے سیاسی کارکن ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 3-4 چیزوں نے ہمیں وسعت دی، ہمیں پذیرائی دی، وہ ایک تھا ہماری ایمانداری۔ مطلب میں واحد چیف منسٹر رہا ہوں، شاید میں کسی کے بارے میں نہیں کہہ سکتا ہوں کہ میں نے سیکریٹ فنڈ بھی نہیں لی ہے۔
سیکرٹ فنڈ بلکہ آپ نے ختم کر دیا تھا. میں نے ختم کیا تھا. دوسری بات ہے کہ اگر آپ کا کردار ٹھیک ہے, ایماندار ہے, پرو پیپل ہیں, کمیٹڈ ہے, ہارڈ ورکر ہے, تب آپ کو بہت سے شان و شوکت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. ہماری تربیت بی ایس او میں ہوئی ہے, ہماری تربیت جو بائیں بازو کے جو لوگ تھے ان سے انٹریکشنز ہوئی ہے. ہمارے اپنے قائدین تھے, بہت سادہ تھے, زیادہ تر میر صاحب تھے یا جو ہے نا باقی دوسرے دوست تھے, وہ زیادہ تر ان کی زندگیاں 20-20 سال جیلوں میں گزری ہیں. تو ہم نے تو وہ سادگی ان سے سیکھا ہے. جی اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ 88 میں جب آپ پہلی دفعہ ایم پی اے بنے تو اس وقت نواب اکبر بگٹی کی کیبنٹ میں آپ ہیلتھ منسٹر رہے. آپ نے نواب اکبر بگٹی کو ایک پرو اسٹیبلشمنٹ یا پرو ریاست سیاستدان کے طور پہ دیکھا. پھر 2006 اگست میں آپ نے دیکھا کہ اکبر بگٹی ریاست کے ساتھ لڑتے ہوئے وہ شہید بھی ہو گئے. تو یہ بتائیے کہ اکبر بگٹی کو قریب سے کیسے دیکھا, ان کی پرسنالٹی کیا تھی, کچھ ایسے واقعات جو آپ کو یاد ہو؟ نواب صاحب کو جب نیب پہ پابندی لگی تو وہاں ایک بہت بڑا ویکیوم تھا بلوچ نیشنلسٹ پالیٹکس میں. 88 میں ہم نے یہ کوشش کی کہ ہم ایک بلوچستان نیشنل الائنس کے نام پہ ایک الائنس بنائیں جس میں نواب صاحب تھا, ہم تھے اور سردار عطا اللہ مینگر صاحب. ہم نے مل کے الیکشن لڑا. میر غوث بخش بزنجو نے ہم سے اختلاف کی, کہتے میں نہیں آؤں گا. نواب صاحب میں خوبیاں بہت تھی. ایک تو یہ تھا کہ وہ ایک ایماندار شخص تھا, بڑا اچھا ایڈمنسٹریٹر تھا, پڑھا لکھا انسان تھا, مطلب پڑھتا بہت تھا, اس کی ایک ویژن بھی تھی. میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف نواب صاحب کا جو شہادت ہے وہ ایک المیہ ہے, بلکہ بلوچستان میں یہ جو انسرجنسی ہوئی ہے, انسرجنسی کو نہیں ہونا چاہیے تھا. دس اے ٹوٹلی اے مس مینیجڈ. جو مشرف نے جو ڈیسیشن لی وہ بالکل مناسب ڈیسیشنز نہیں تھے. دیکھیں نا 35 سال تک بلوچستان میں کچھ بھی نہیں ہوا. 35 سال کے بعد جو ہے نا جا کے مشرف صاحب نے یہاں بلوچستان میں آگ لگا دی. یہ مینیجیبل تھا میرے نزدیک, کیونکہ میں اس میں بالکل قریب رہا ہوں. آج جب پہلی دفعہ نواب صاحب پہ حملہ ہوئی تو ہم اس کے پاس گئے تھے, میں, میر اصل خان بزنجو اللہ بخشے, ڈاکٹر شہی اور میر اکرم, سب ہم اس کے پاس گئے تھے. ہم اس کے ساتھ بڑے قریب تھے. تو آپ کی جو آخری وقت پہ ان سے ملاقاتیں رہی ہیں, کچھ اس کا احوال بتائیں. اس کا تو یہی تھا, آخری وقت میں جب ہم گئے تو اس کے بعد میرے خیال میں مشاہد حسین صاحب اور کچھ لوگ گئے تھے اس سے ملنے کے لیے. وہ چودھری شجاعت, وہ ایک کنکلوژن میں پہنچ چکے تھے, لیکن پھر اس کو مس مینیج کی گئی. جو کس نے مس مینیج کیا؟ میرے خیال میں اسلام آباد کے جو طاقتور وہ تھے ان لوگوں نے مس مینیج. اس وقت وہ مشرف ہی کہہ رہا تھا کہ جی میں ایسے ماروں گا جو کسی کو پتہ نہیں چلے گا. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ کو اگر یہ پوچھا جائے کہ بلوچستان کی سیاست میں, یا اگر اس کا تھوڑا سا وسیع کر لیں پاکستان کی سیاست میں, آپ کا کوئی ایسا لیڈر, کوئی سیاستدان جو آپ کا آئیڈیل ہو, آپ کی خواہش ہو کہ میں اس جیسا بنوں؟ دیکھیں آئیڈیل تو عوام ہے, میں تو آئیڈیل اور ہیرو عوام کو مانتا ہوں, لیکن بلوچ نیشنلسٹ سیاست میں گل خان نصیر کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. جو بیک وقت شاعر تھا, تاریخ لکھتا تھا, جیلوں میں بھی جاتا تھا. محمد حسین ان کا کبھی بہت کنٹریبیوشن ہے, جس نے 23 سال جیلوں میں گزارے, 15 اخبار اس نے نکالے. میر غوث بزنجو کے بہت کنٹریبیوشن ہے, جو 22-23 سالوں میں جو ہے نا جیلوں اور کلی کیمپوں میں گزارے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہیرو تو عوام کو ہونا چاہیے. میں ذاتی صورت میں ہیروازم کے اس میں نہیں ہوں, لیکن یہ وہ لوگ تھے جن لوگوں نے ہمیں انسپائر کی, ہمیں پرو پیپل ایک اپروچ دی. ڈاکٹر صاحب, یہ آپ نے, آپ کی کتاب ہے افسانوں کی, جو کہ بیسیکلی تو یہ بلوچی زبان میں ہے اور اس کی ٹرانسلیشن ہوئی ہے جنت آباد. اچھا, مجھے جو اس میں پڑھنے کا اتفاق ہوا ہے, ایک چیز جو مجھے بڑی سٹرائک کر رہی ہے, آپ نے اوورآل جو ایلیٹ کلاس ہے, رولنگ ایلیٹ ہے, کہ کوئی بے شک کوئی ایک افسر شاہی کے ذریعے اوپر گیا ہے, یا کوئی سیاستدان ہے, یا کوئی اور کوئی اثر و رسوخ والا آدمی ہے, آپ نے کوئی ان کی نا ایک منافقت, یہ جو ایک دورے چہرے ہیں ان کا کسی نہ کسی طریقے سے ذکر آ جاتا ہے. یہ چیز آپ پر اتنی غالب کیوں آئی؟ یا اچھی بات ہے یعنی کہ آپ جو ہے ایک اس چیز کو پسند نہیں کرتے, لیکن یہ جو ہے آپ کی obsession بن جائے, یعنی کہ آپ بہت زیادہ اس کے بارے میں سوچیں
یہ ایسا کیسے؟ سر اس کی وجہ یہ ہے نا، دیکھیں نا بلوچستان کو اگر آپ انالائسس کریں نا، اس وقت بلوچستان میں ایک اشرفیہ ہے جس کو آپ جاگیردار کا بھی نام دے سکتے ہیں، سردار کا بھی نام دے سکتے ہیں، ڈرگز مافیا کا بھی نام دے سکتے ہیں، اور بہت سے وہ ہیں کہ جن کے پاس وہ ریاستی اداروں سے مل کے بلوچستان کی سیاسی جمود کو توڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو اس میں بڑے زیادہ ریاستی ادارے طاقتور ہیں سر یا دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی ریاستی ادارے بلوچستان کے اشرفیہ کو سپورٹ نہیں کریں، بلوچستان کے عوام ایمرج کر جائے گا۔ اچھا ویسے اگر عوام کو انہوں نے سپورٹ کرنا ہو تو کس کو سپورٹ کریں؟ سر کسی کو سپورٹ نہیں کریں، میرا تو نقطہ نظر شروع سے یہی ہے کہ پارلیمنٹ کو سپریم مانا جائے اور طاقت کا سرچشمہ عوام کو مانا جائے۔ عوام جس کو ووٹ دے گا وہ سپریم ہے، ود دی پیسج آف ٹائم وہ سپریم ہو جائے گا۔ 5-6 الیکشنوں کے بعد جو ہے نا ایک ریئل قیادت آئے گی اور جو عوام کی جو ہے نا نبض کو جانتا ہو۔ ابھی تو ہمارے ہاں تو بدقسمتی سے ٹپے چل رہا ہے نا۔ ڈاکٹر صاحب آپ پہلے وزیر اعلیٰ ہیں کہ جو نہ کوئی سردار ہیں اور نہ ہی کسی کوئی ایک پرنسلی اسٹیٹ سے آپ کا تعلق ہے جی کہ یہ ادھر وہ فلاں جو رائل فیملی ہے ان کے ساتھ، ایسا نہیں ہے۔ آپ ایک عوام سے گئے ہیں، ایک مڈل کلاس سے، ایک زمیندار گھرانے سے آپ گئے ہیں، تو لیکن جو ایک بلوچستان کا ماحول ہے یا جو ادھر کی اشرافیہ ہے وہ ذہنی طور پہ تو اس کام کے لیے تیار نہیں ہوگی کہ ایک عام شخص کو وزیر اعلیٰ دے۔ مجھے جب نومینیٹ کیا میاں نواز شریف صاحب نے اور محمود خان اچکزئی صاحب نے، تو ماسوائے میرا دوست جو ہے نا نواب ذوالفقار مکسی کے علاوہ پاکستان کے بلوچستان کے تمام سرداروں نے، تمام میجارٹی بیوروکریسی ناٹ آل، اور وہاں کا جو دوسرے لوگ تھے ان لوگوں نے میرے مخالفت کی، کیونکہ میں پہلا آدمی تھا جو اس جو ایک وہ تھا اس کو توڑ کے میں وزیر اعلیٰ بن گیا۔ حالانکہ میری تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، میں بالکل وزیر اعلیٰ کے لیے، کیونکہ میں آج بھی میری سب سے بڑی خواہش ہے کہ میں اپنی پارٹی کو عوام کے ساتھ جوڑوں اور عوامی کا اس کو نمائندہ پارٹی بناؤں۔ ہمارا تو سارا اسٹرگل، لیکن ایک موقع مل گیا، ہم نے ڈیلیور کی۔ میرے وزیر اعلیٰ بننے کے لیے میں ایک بات نواب مکسی کی میں نام لیتا ہوں، وہ خوش تھا اور اس کے علاوہ کوئی خوش نہیں۔ اچھا کوئی مزاحمت آپ کو کوئی مزاحمت بھی آئی؟ سر مزاحمت تو بعد میں ہوئی نا، جب حکومت بن جاتی ہے نا تب پتہ چل جاتا ہے کہ کون خوش ہے کون خوش نہیں ہے۔ تو میں نے تو بڑی مشکل سے جو ہے نا یہ 2.5 سال، کیونکہ میرے پاکستان کے تمام جو ہے نا سوشل ایکٹیوسٹ، جرنلسٹ، تمام کے آنکھیں مجھ پہ لگی ہوئی تھے۔ میں نے کہا میں پہلا سیاسی کارکن ہوں، میں اس کو کامیاب بنا دوں گا، ایسا نہ ہو کہ کل کوئی کہے ہمیں، جو ہماری کلاس کے لوگ ہیں ان کو تانا دیں کہ جی ہم نے آپ لوگوں کو بھی حکومت دیا، آپ لوگوں نے بھی اس کو نہیں چلا سکا۔ تو میں نے کہا اس کو جب میں ٹیک آف کروں گا تو میری خواہش ہے کہ میں اس کو سیفلی اس کی لینڈنگ کرواؤں۔ ڈاکٹر صاحب عام تاثر یہ ہے کہ بلوچستان کے اندر جو کور کمانڈر ہے اور IGFC ہے وہ وزیر اعلیٰ بلوچستان سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے، آپ کا تجربہ کیسا ہے؟ سر میرا تجربہ مختلف ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں، لیکن میرا تجربہ یہ ہوا کہ جب مجھے آ گیا تو جو کور کمانڈر رہا وہ جنرل ناصر جنجوعہ صاحب تھا، اس کا رول میرے ساتھ بہت پازیٹیو تھا۔ فرض کریں میں آپ کو 2 مثالیں دیتا ہوں۔ 2013 میں جب ہم آ گئے ہم نے بلدیاتی الیکشن کروایا، جو کسی کے وہم و گمان میں نہیں تھے کہ بلوچستان میں بلدیاتی الیکشنز ہوں گے، اس میں اس نے کوئی مداخلت نہیں کی۔ پہلی دفعہ ہم نے سینٹ کے ہمارے الیکشنز ہوئے، اس میں اس نے کوئی مداخلت نہیں کی، بلکہ جب ہم نے پورم پیکیج دی تھی نیگوسیشن جو ہمارے انسرجنسی کے لوگ تھے ان سے مذاکرات، اس میں تو سب سے بڑا انیشیٹو تو اس کا تھا۔ اگر اس کی سپورٹ حاصل نہیں ہوتی تو شاید میں مذاکرات کرنے کے قابل ہی نہیں تھا، کیونکہ وہاں تو ڈائریکٹ جو وہ کنفلکٹنگ فورس ہیں وہ دونوں ہیں۔ اچھا آپ نے ویسے برامداغ مفتی کے ساتھ بھی رابطہ کیا تھا، اس ٹائم بڑی ایک توقعات بھی تھی کہ برامداغ مفتی جو ہیں وہ واپس آ رہے ہیں،
لیکن وہ واپس بھی نہیں آئے. اور آپ کا تو یہ کہنا ہے جی کہ اس ٹائم جو آپ کو یہ حمایت حاصل تھی کہ اس طرح کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ آپ رابطے میں جائیں یا ان کو لے کر آئیں, لیکن ان کی اس ٹائم سٹیٹمنٹ آئی تھی کہ وزیر اعلیٰ جو ہے نا وہ ان کے پاس اختیار نہیں ہے مذاکرات کرنے کا, یا کوئی اس طرح کی بھی ان کے بیانات آئے. نہیں یہ صحیح ہے, لیکن اب جب مجھے آل پارٹیز کانفرنس ہوئی تھی اسلام آباد میں, تو ان لوگوں نے مجھے اختیار دی کہ جی آپ بات کر سکتے ہیں. اور میں نے بلکہ ایک پیپر لکھا تھا ہمارے دوستوں نے کہ بلوچستان کا وے فارورڈ کیا ہے, پولیٹیکلی کیا کرنا ہے, اکنامکلی کیا کرنا ہے. پولیٹیکلی 2-3 ایشوز تھے. ایک تو یہ ہے کہ مسنگ پرسن کا مسئلہ حل ہونا چاہیے, بلوٹریڈڈ باڈیز کو روکنا چاہیے اور ان کے ساتھ مذاکرات کرنا چاہیے. جب مجھے ان لوگوں نے وہ کیا تو میں نے وہاں نوزادہ براندگ نے ہماری بہت عزت کی, اور ہم نے کہا کہ میں بریجنگ کر رہا ہوں آپ کو اصلی جو ہے نا آپ کو. اس نے بھی مجھے کہا کہ میں اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہتا ہوں. میں نے کہا میں آپ کو صرف بریجنگ کر رہا ہوں. لیکن 2 باتیں تھیں وہ بڑی مثبت تھی. ہماری طرف سے یہ کہا گیا کہ جی آپ کانسٹیٹیوشن کو مانیں گے اور پاکستان کی سیکیورٹی کو چیلنج نہیں کریں گے. اس نے کہا کہ یس, اور اس کے جو مطالبات تھے وہ بالکل عوامی نوعیت کے تھے, اس میں کوئی اتنا پرسنل وہ نہیں تھا. اس میں کیا مطالبہ تھا؟ مطلب کہ ہمارے ہاں اسکولوں کی حالت ٹھیک کر دو, ہاسپٹلوں کو ٹھیک کر دو. بلکہ میں نے تو یہ میاں صاحب کو کہا تھا, میاں نواز شریف کو کہا تھا, تو یہ میں خود کروں گا. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ آپ جب مذاکرات کر رہے تھے اس میں آپ کی جو گفتگو ہے وہ برامداغ بگٹی سے, غزین مری سے, ہربیار مری سے اور خانف قلات سے بھی ہوئی, تو سب سے زیادہ پازیٹیو ان میں کون لگا؟ ہماری پہلے فیس میں زیادہ براندگ بگٹی سے اور خانف قلات صاحب سے. تو یہ جب ہوئے تو اس کے ساتھ پھر نواب زیادہ براندگ بگٹی کے اپنے لوگ تھے. خیر خان صاحب خانف قلات ہمارے بڑے ہیں, اس کے ساتھ ہم نے قبائلی جرگہ بھیجا. میں خود نہیں کیا, میں براندگ صاحب کے پاس گیا. تو اس کے ساتھ اور بھی بہت سے لوگ تھے. فیس 1 میں یہ دونوں تھے پلس کچھ اور. لیکن بدقسمتی سے مطلب آئی ڈونٹ نو کہ یہ کیوں پھر نہیں یہ ناکامی کی وجہ آپ کیا سمجھتے سر ہیں؟ میں کیا تو یہ اسٹیبلشمنٹ تھی جو جس نے آپ کو آگے نہیں بڑھنے میں دیا؟ فرینکلی آپ سے سید بھائی کہتا ہوں, یہ کوئی ہم گئے کوئی 7-8 اگست 2015 کو اس دوران میں اور جنرل قادر صاحب. تو جب واپس ہم آ گئے اور ہم بہت خوش تھے کہ وہ ایگری کر رہا ہے مذاکرات سے. جنرل قادر اس ٹائم گورنر تھے؟ گورنر نہیں تھے, فیڈرل منسٹر تھے, سیفران کا. تو ہم تو خوش ہو گئے کہ جی یہ تو ایسے مطالبہ ہیں جو ماننے والی. پھر میں نے جب وہاں ہم نے رپورٹنگ کی عسکری قیادت کو, پولیٹیکل قیادت کو, پھر میں نے محسوس کیا کہ وہاں کچھ تبدیلی ہے. عسکری قیادت کی شاید جو ہے نا وہاں ڈفرینس آف اوپینین آ گئے تھے. آپ یہ سوچتے ہیں کہ رحیل شریف زیادہ بڑی پرابلم تھے ایٹ دیٹ ٹائم؟ میں ادارے کے بارے میں اس طرح اس کو بائیفرکیٹ نہیں کر سکتا ہوں, لیکن میرا ذاتی رائے تھے کہ رحیل شریف اس کے حق میں تھا مذاکرات. لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آرمی چیف اگر حق میں ہو؟ میرا اپنا امپریشن ہے, اندر کی بات کا مجھے پتہ نہیں. ڈاکٹر صاحب یہ لیکن میں چونکہ 15 اگست کو دسمبر کو چلا گیا تو وہ کیونکہ بلوچستان میں زیادہ تر اس کے حق میں نہیں تھے کہ میں مذاکرات کروں. ڈاکٹر صاحب ریل شریف کے ساتھ آپ کی کافی طویل نشستیں بھی ہوئیں. آپ کا ایک ٹارگٹ یہ بھی تھا کہ بلوچستان میں کافی ڈیتھ سکواڈز بھی ہیں تو ان کو ختم کرنا. تو اس میں آپ نے ان کو آپ کو کوئی اس سلسلے میں کوئی ہیلپ ملی یا آپ اس میں کس حد تک کام؟ دیکھیں ہم نے جب یہ اپنا پروپوزل دیے تھے عسکری قیادت اور پولیٹیکل قیادت کو, ان میں ایک یہ بھی تھا کہ جو ہے نا ہم اسلحہ کو پکڑیں, جو بھی کوئی واردات کرے گا ہم FIR کر لیں, اور یہ بلیک شیشے ہیں ان کو ختم کر لیں. تو جب ہمیں ان لوگوں نے اوکے دیا کہ یو گو فار دیٹ, اور جب ہم نے پولیس کو کہا کہ جی آپ FIR کرنا شروع کر لیں, جب پولیس نے FIR کرنا شروع کی تو یہ تمام چیزیں آہستہ آہستہ کم ہو گئیں. اچھا ویسے ڈیتھ کارڈ کو ہمارے ناظرین کے لیے اگر آپ بیان کر سکیں کہ یہ دیکھیں نا, یہ ڈیتھ اسکواڈ ہے یا کارڈ ہولڈرز ہیں, یہ وہ ہیں جو ریاستی اداروں کے
حمایتی ہیں. ایک کام ریاست کے لیے کرتے ہیں, 10 کام اپنے لیے کرتے ہیں, جس سے لوگوں کے اندر یہ جو ہے نا مختلف نام وہ ہو گئے ہیں کہ جی. اور ہماری تو شروع سے یہ تھی ریاست کے اداروں سے کہ بندوق صرف ریاست کے پاس ہونا چاہیے. آپ کیوں اپنے دوسرے لوگوں کو بندوق دیتے ہو کہ جی آپ جا کے جو ہے نا انسرجنسی کو کاؤنٹر کرو. وہ اگر ایک انسرجنسی کو کاؤنٹر کرتے ہیں تو 10 اپنے مخالفین کو مار دیتے ہیں. اچھا, ابھی اس ٹائم آپ نے شفیق مینگل کو بھی نام کیا تھا. دیکھیں جتنے تھے بلوچستان میں جو بھی FIR ہوئے ان کو ہم نے آرام کیا. ڈاکٹر صاحب آپ جب وزیر اعلیٰ تھے انکلوڈنگ اس میں شفیق مینگل بھی تھا, یہ دوسرے بھی تھے, لیکن جتنے ہمیں یہ کہا گیا کہ جی آپ جس کے خلاف FIR ہے آپ اس کو پکڑ لیں. جس نے واردات کی ہم نے اس کو پکڑ لیا. ڈاکٹر صاحب جب آپ وزیر اعلیٰ تھے تو آپ نے ان لوگوں کو تو ڈس آرم کیا, لیکن ایک کانسٹنٹ رپورٹ آتی رہی وہ تھی کوئٹہ شورا کی. یہ کوئٹہ شورا کی حقیقت کیا تھی؟ کیا واقعی جو کوئٹہ شورا میں جو افغان طالبان کے جو لوگ ہیں وہ وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے؟ دیکھیں میں آپ سے عرض کروں, جب یہ افغان وار شروع ہوئی تو ہمارے ہاں تو ہم بارڈر لسٹ تھے. افغان مہاجرین یہاں آتے تھے, ہم یہاں سے لوگوں کو بھیج دیتے تھے. تو ایگزیکٹلی میں آپ کو نہیں بتا سکتا ہوں کہ میرا کوئی ریسرچ نہیں ہے, لیکن یہ کوئی ڈکی چھپین بات نہیں ہے کہ افغانستان کے جو مجاہدین تھے یا طالبان تھے وہ یہاں آتے تھے اور پھر وہاں چلے جاتے تھے, وہاں سے آ کے ادھر آپریشن کرتے تھے, ادھر سے جا کے ادھر آپریشن کرتے تھے. تو اس میں ایگزیکٹلی تو یہ تاثر تو یہ ہے, اور اس طرح کی کچھ رپورٹس آتی رہی ہیں, بین الاقوامی میڈیا پاکستان پر تنقید کرتا رہا ہے اور الزام عائد یہ کرتا رہا ہے کہ پاکستان کے جو ریاستی ادارے ہیں وہ کوئٹہ شورا کو اور افغان طالبان کو سپورٹ کرتے ہیں. اس میں کیا حقیقت ہے؟ دیکھیں نا, اس میں تو اب دونوں پڑھے لکھے ہیں مجھ سے زیادہ. افغان سور انقلاب کے خلاف پہلا محاذ تو ہم نے بنایا نا. تمام سعودی, مڈل ایسٹ, یوروپ, امریکہ کو ملا کے ہم نے ایک تخم بوئی. اس کے اثرات آج ہم پہ مختلف شکلوں میں ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ تمام جو ہم نے وہاں پہ ملیٹنسی چلائی ان میں ہماری کنٹریبیوشن تھی اور وہ ہم مانتے بھی ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ اس کے ساتھ ہی جڑا ہوا ایک اور کیس ہے جبری گمشدگیوں کا, اور آپ کے جو ایک پرائم ٹارگٹ سے ان میں شامل تھا کہ جب آپ وزیر اعلیٰ کے طور پہ کام کریں گے. تو ناظرین ذرا یہ بتا دیں کہ جو ڈاکٹر مالک صاحب ہیں یہ 2013 سے لے کے 2015 تک رہے ہیں. 2015 تک ایز اے وزیر اعلیٰ کام کیا انہوں نے. تو اس ٹائم آپ بڑے ہوپ فل بھی تھے کہ میں اس ایشو کو سالو کر لوں گا, پھر بعد میں آپ نے اعتراف بھی کیا کہ میں اس کو نہیں کر پا رہا. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ پورا مسئلہ جڑا ہوا ہے مذاکرات کے ٹیبل پہ. اگر آج بھی بلوچ ملیٹنٹ سے آپ مذاکرات کریں اور خدا کریں کہ وہ کامیاب ہو جائیں تب یہ تمام چیزیں رک جائیں گی. ادروائز میں نے ایز اے چیف منسٹر جتنا کوشش کی کہ میں یہ لاپتہ افراد کا مسئلہ حل کروں, مجھ سے نہیں ہو سکا. 10 آتے تھے, 20 چلے جاتے تھے, یعنی غائب ہوتے تھے. تو آخر میں مجھے یاد ہے کراچی پریس کلب میں مجھے پوچھا گیا تو میں نے کہا میں ناکام ہو گیا ہوں. اس کی ریزن یہی ہے کہ جب تک یہاں پہ اوورہال پیس نہیں آئے گا یہ سلسلہ نہیں رکے گا. ڈاکٹر صاحب اس کے لیے کوئی قانون سازی نہیں ہو سکتی کہ جس میں اگر کوئی ایجنسی بھی اٹھاتی ہے تو وہ نوٹیفائی کرے, کوئی ٹائم بتائے کہ اتنی دیر میں ہم انویسٹیگیشن مکمل کر لیں گے؟ قانون تو موجود ہے نا کہ ودن 48 آور یا 72 آورز آپ اس کو مجسٹریٹ کے سامنے پیش کریں. اس قانون کو مانتا کون ہے؟ ڈاکٹر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ مسنگ پرسنز کا جو مسئلہ ہے حل نہ ہونے کی سب سے بڑی وجہ کون ہے؟ اور ساتھ ہی ساتھ اس سے جو بڑا مسئلہ آپ نے بتایا اور بڑا رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ جب تک مذاکرات کامیاب نہیں ہوں گے یہ مسئلہ اس سے جڑا ہوا ہے, تو آپ کی نظر میں مذاکرات کی راہ پہ سب سے بڑی رکاوٹ کون ہے؟ سر دیکھیں نا, میں اس کو یہ کہتا ہوں کہ اس وقت مذاکرات عسکری قیادت کو کرنا چاہیے. پولیٹیکل قیادت کی لاکھ خواہش ہو وہ نہیں ہو سکتا ہے اسٹریٹ فارورڈ. ٹھیک ہے نا, اگر مجھے بھی عسکری قیادت کی سپورٹ حاصل نہیں ہوتی میں بالکل جانے کے لیے تیار نہیں ہوں, کیونکہ تمام جو چیزیں ہیں وہ ان کے ہاتھوں میں ہے نا. میں جا کے کہوں گا کہ جی مذاکرات ہے, وہ کہتے ہیں ہو آر یو. بلکہ مجھے تو برہمدک نے کہا بھی کہ بھئی آپ ان کے نمائندوں کو بھیجو.
برآمدہ راضی ہو گئے تھے مذاکرات کرنے کے لیے پھر ملاقات نہیں ہو سکی یا ہوئی؟ نہیں، میرے بعد وہ سارا چیز سسٹم ہی وائنڈ اپ ہوئی. وہ کون سا واقعہ تھا جس کے بعد آپ کو پتا چلا کہ آپ کے برآمدہ بگٹی سے خان افقلات سے مذاکرات اب آگے بڑھ نہیں سکیں؟ لیکن میں نے 2-3 دفعہ جو لوگ تھے وہاں پہ ذمہ دار، جو مجھے خاص طور پر میں نے میاں صاحب کو کہا، جو وہاں کے کور کمانڈرز تھے، کور کمانڈ تھے، میں نے ان کو کہا دیکھیں جی ہم نے ایک بہت بڑی بریک تھرو کی، خدا کے لیے بلوچستان میں جو یہ آگ لگی ہوئی ہے اس کو بجھاؤ. یہ اس طرح سے بجھتا نہیں ہے. اگر آپ کہیں کہ میں گن پوائنٹ پہ اس کا ختم کروں گا، یہ ختم نہیں ہوگا. آج ہمارے سامنے 22 سال ہو گئے ہیں، کہاں ختم ہو گیا؟ روز بروز بڑھ رہا ہے. نہیں، واقعہ کیا تھا جب آپ کو پتہ لگا ہو کہ بالکل آپ مذاکرات آگے نہیں ہو سکتے؟ نہیں، میں نے محسوس کی ان کی رویے سے جو گورنمنٹ تھا، نہیں اوورحال میں نے محسوس کی کہ جی یہ اب مذاکرات جہاں پہ میں نے ختم کیے وہیں پہ ختم ہو گئے. ڈاکٹر صاحب ایسا لگ رہا ہے کہ جس طرح آپ نام لیتے ہوئے گھبرا رہے ہیں. اگر نام لیں گے تو اچھا لگے گا، تاریخ کو بتا رہے ہیں. گھبرانے کی اس عمر میں گھبرانے کی کیا ضرورت ہے سر؟ لیکن حقیقت یہ ہے کہ پولیٹیکل سائیڈ میں اور عسکری قیادت نے دونوں نے اس مسئلے کو اور آگے نہیں لے گئے. اب انیشیٹ عسکری قیادت نے لی کہ جی بس کرو، کیونکہ میں 15 دسمبر کے بعد میں آن بورڈ نہیں تھا. ڈاکٹر صاحب یہ آپ اکثر یہ بات کرتے ہیں کہ جو بلوچستان ہے وہ فوج کے لیے یا اسٹیبلشمنٹ کے لیے ایک اس کو اسٹریٹجیکلی دیکھتے ہیں، اور جو باقی سیاستدان ہیں، پنجاب کے سیاستدان ہیں خاص طور پہ، کہ وہ اس کو پولیٹیکلی دیکھتے ہیں، کہ وہ دیکھتے ہیں کہ سیٹیں ادھر سے کتنی ملنی ہیں. ٹوٹل سیٹیں جو ہیں وہ 19-20 نیشنل اسمبلی کی سیٹس ہیں. میرا تو سر ایک بہت کیلکولیٹڈ وہ ہے رائے جو میں نے بیان کی ہے. میں تو اس کو رپیٹ کروں گا، بڑا سخت جملہ ہے، سخت بولیں، کہ اسلام آباد کے جو لوگ ہیں ان کو بلوچستان کے سرزمین بہت پیاری لگتی ہے، اس کے وسائل بہت پیارے لگتے ہیں، لیکن ان کے لوگ اچھے نہیں لگتے ہیں. ریزن یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں چونکہ ہم دونوں بڑے نیبر سے بارڈرنگ کرتے ہیں، دونوں سے ہمارے تعلقات اچھے نہیں ہیں، تو وہ فوج اس کو اسٹریٹجیکلی دیکھتا ہے، اور ہمارے سیاستدان اس کو اس طرح دیکھتے ہیں کہ جی 10, 15, 20 سیٹ ہیں، 1,000 1,500 کلومیٹر ایک قومی اسمبلی کی سیٹ ہے، اس پہ ہم کیوں اپنے آپ کو خوار کریں؟ تو وہ جو سیاسی ویٹیج ہے وہ اس کو نہیں دیتے ہیں. میری تو ذاتی رائے یہ ہے کہ اگر آپ بلوچستان کو اہمیت نہیں دیں گے تو اسٹریٹجیکلی آپ کچھ بھی نہیں ہے. پاکستان کی جو اسٹریٹجیکل امپورٹنس ہے، چاہے سیپے کو، چاہے کسی زمانے میں جو ہے رشین ایکسٹینشنز کی بات ہم کی جو حقیقت نہیں تھا، یہ تمام بلوچستان کی جیو اسٹریٹجیکل امپورٹنس کی وجہ سے ہے. اپنے لوگوں کو اگنور کی ہے. آج بھی ہمارے اس میں ہمارا بھی قصور ہے، یہ میں نہیں کہتا ہوں. آج بھی ہمارے لوگ بنیادی سہولتوں سے محروم ہیں. ایجوکیشن نہیں ہے، پانی نہیں ہے، روڈز نہیں ہے، وہ سہولتیں جو ہم اپنے عوام کو خود دے سکے. میں اس میں پھر بلیم لوگ اپنے آپ کو بھی کروں گا اسلام آباد کے ساتھ ساتھ، کہ یہ اسکولوں کو تباہ کرنے والے ہم ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ نے اپنے ٹائم پہ آپ کا یہ بھی ایک نعرہ تھا کہ میں کرپشن ختم کروں گا، اور دوسرا یہ جو ڈیولپمنٹ فنڈز ہیں ان کے بارے میں بھی آپ بڑے کریٹیکل تھے کہ ان کا استعمال کس طرح سے ہوتا ہے. تو آپ نے اس کی اصلاح کے لیے یا اپنے ٹائم پر کیا ایسا کام کیا جو باقی ایڈمنسٹریشن سے یا ادوار سے مختلف تھا؟ چیمہ بھائی، میں نے کوئی انقلاب نہیں لایا. 65 کی ایوان میں 11 تھا، 11 لوگ تھے، 11 ایم پی تھے، 28 مسلم لیگی تھے جو بعد میں باپ میں چلے گئے، کچھ کہیں اور چلے گئے. تو ہماری جو مینیفیسٹو تھی، الیکشن مینیفیسٹو، اس میں بہت سی چیزیں تھیں، لیکن
یہ ضرور ہم کلیم کریں گے ہم نے اپنے اداروں میں تلوسہ کوشش کی کہ کرپشن کم ہو. اوورآل میں اس کو روک نہیں سکا کیونکہ اس میں میری کمانڈ نہیں تھی. باقی جو ہماری دوسرے فرض کے لائن آرڈر تھا اس کو ہم نے بہت بہتر کی. ہم نے آہستہ آہستہ پولیس میں ریفارم کی, تھانے بیچنا بند کیے, پولیس میں 0% جو ہے نا میں نے پولیٹیکل مداخلت نہیں چھوڑی. آج بھی اپنا یہ مشتاق سکیرہ صاحب ہیں اس سے پوچھ لیں کہ کوئی تمام پولیس ہم نے NTS پہ لگائے. یہ اس ٹائم آئی جی تھے؟ اس ٹائم آئی جی تھے. کوئی میں نے ایون اپنے ڈسٹرکٹ کا بھی میں نے کہا کوئی اچھا افسر بھیج دو, میں نے کسی کا نام نہیں دی. تو لائن آرڈر کے ساتھ ساتھ ہم نے ایجوکیشن پہ بڑا کنسنٹریٹ کی. میں جب آیا 4% ایجوکیشن بجٹ تھا اس کو ہم 24% پہ لے گئے. 24% پہ, بلکہ ایک ہی سال میں نیپ نے ایک میڈیکل کالج بنایا تھا. میں نے 3 میڈیکل کالج اور 6 یونیورسٹی ودن 2 ایئرز بنائے, 6 میڈیکل یونیورسٹیز. تو ہماری کنسنٹریشن کیونکہ مجھے تھوڑا بہت ایجوکیشن کا تجربہ تھا تو اس میں ہم نے آج آپ دیکھ رہے ہیں اسلام آباد میں, کراچی میں, لاہور میں ہمارے بچے اور بچیاں جو پڑھتی ہیں یہ بیسیکلی وہ 93 سے 96 کی جو ہماری پالیسی تھی ان کی وجہ سے. ہمیں جہاں کہیں 20 بچیاں ملتی تھی اور 1 مڈل پاس ملتی وہ ہم اس کو اپوائنٹ کر لیتے. تو اس سے یہ ہے کہ ہماری ایجوکیشن میں جتنا آپ انسنٹیوز دیں گے اتنا ہی چیزیں بہتر ہوں گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے خاص طور پر کلچر پہ بہت کام کیے اور کلچر میں جتنے اکیڈمیز تھے ان کے گرانٹس ہم نے اس حد تک بڑھا دیے کہ اب وہ ابھی سانس لے سکتے ہیں, کتابیں بھی چھاپ رہے ہیں. کیونکہ میں جو خود کلچر کا آدمی تھا تو کلچر پہ ہم نے اچھی خاصی وہ کی. میوزیکل انسٹیٹیوشنز ہم نے بنائے, بلکہ سروس پہ ہم نے تو کمپٹیشن بھی کیے. کمپٹیشن ہم نے اسلام آباد میں بھی کیا تھا. تو یقیناً شارٹ پیریڈ تھا, 2.5 سال کا کچھ بھی نہیں تھا, لیکن ہم نے کوشش کی کہ ہاں ایک نن فنکشنل صوبے کو ہم نے فنکشنل بنایا. اچھا, آپ اسٹوڈنٹ یونین سے آئے ہیں تو اسٹوڈنٹ یونین کے حوالے سے بھی آپ نے کوئی کام کیا؟ ہمارے ہاں یونین نہیں تھے. بلوچستان میں ایک دفعہ بلوچستان یونیورسٹی کا جو الیکشن ہوئے وہاں ہمارا ایک دوست تھا عمر, BSO کا کارکن تھا, وہ شہید ہو گیا. اس کے بعد بلوچستان میں یونینوں کا سلسلہ کم ہوا. البتہ اس سے پہلے ہوتے تھے ہمارے ہاں تربت میں ڈگری کالج میں ہوتے تھے, باقی جگہوں میں. لیکن میں خود پیداوار ہوں BSO کا, میں یونینوں کا پیداوار نہیں, میں بلوچ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کا پیداوار ہوں. اچھا, اس میں ذرا کوئی فرق بتا سکیں گے؟ ہم تو یہی زیادہ ہے جو اسٹوڈنٹ پالیٹکس ہے اس کو یونین کے کنٹیکسٹ میں زیادہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. یونین تو دیکھیں نا, یونین تو وہی ہوتے تھے کہ اسٹوڈنٹ پالیٹکس جو ہے نا, اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن یونیورسٹیز میں, کالجز میں, میڈیکل کالج میں اپنے نمائندے منتخب کرنے کے لیے. ہمارے زمانے میں اس وقت دائیں بائیں بازو کا جنگ تھا. ایک جانب جماعت اسلامی تھا, جمعیت طلبہ اسلام, باقی جانب ہم لوگ تھے. روزانہ کراچی یونیورسٹی میں جھگڑا, میرا اصل خان بزنجو کو بھی زخمی ہوئے تھے, مارے گئے 2-3 BSO کے لوگ. تو اس وقت لیفٹ رائٹ کا تھا جھگڑا. میں 70s کی بات کر رہا ہوں, 60s میں شروع ہوا, لیکن 60s میں ہم نہیں تھے, ہم 70s کے انڈکٹ ہوئے تھے. تو اس زمانے میں اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن یونینوں پہ جو ہے نا, جسے پنجاب کہتے ہیں, وہاں جماعت اسلامی زیادہ آ رہا تھا. بلوچستان اور خیبر پختونخوا اور کراچی میں NSF تھا. جتنے ترقی پسند لوگ تھے وہ مل کے جو ہے نا الیکشن لڑتے تھے. ڈاکٹر صاحب, وزیر اعلیٰ بلوچستان جو ہے اسلام آباد میں بیٹھ کے ایسا تاثر لگتا ہے کہ جس طرح وہاں پر وزیر اعلیٰ بلوچستان کے ساتھ ایک اور بڑا چیلنج وہاں کے انٹیلیجنس ادارے بھی ہوتے ہیں. آپ کے جب آپ وزیر اعلیٰ تھے تو آپ کے ISI سے, ملٹری انٹیلیجنس سے اور IB سے کیسے تعلقات رہے؟ ان میں سے کوئی پرابلم تو نہیں ہے؟ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ کچھ ایسی چیزیں تھیں ان کے ڈومین میں تھے, مطلب آپ کا اختیار نہیں تھا. ان میں میرا اختیار نہیں تھا. فرینکلی میں آپ کو بتاؤں, جیسے کہاں پہ آپریشن کر رہے ہیں, کہاں پہ نہیں کر رہے ہیں, کہاں پہ کسی کو اٹھا رہے ہیں, کسی کو نہیں اٹھا رہے ہیں. باقی جو کانسٹیٹیوشنلی جو میرے حصے میں تھے اس کو میں چلا رہا تھا, لیکن جو فیڈرل ادارے تھے وہ میرے سامنے جواب دہ نہیں تھے. وہ فیڈرل گورنمنٹ کے جواب دے یا GHQ میں جواب دیتے. تو اس میں سمجھتا ہوں کہ میرے ڈومین میں جو پہ تھے, میں نے
پوسٹنگ ٹرانسفر میں ان لوگوں نے مداخلت نہیں کی، ڈیولپمنٹ فنڈز میں ان لوگوں نے مداخلت نہیں کی، باقی جو روٹین کے جو وہ تھے اس میں ان لوگوں نے مداخلت جب نہیں لوگوں کی۔ کو اٹھایا جاتا تھا تو آپ کو پتا ہوتا تھا کہ یہ کس ادارے نے اٹھائے؟ مجھے پتہ نہیں ہوتا تھا، وزیر اعلیٰ اتنا بے بس ہوتا ہے کہ اسے پتہ نہیں ہوتا؟ مجھے پتہ نہیں تھا، میں پتہ نہیں آپ مجھے بے بس کہیں گے جو کچھ کہیں گے، لیکن مجھے پتہ نہیں ہوتا تھا کہ کس ادارے نے اٹھائے۔ البتہ ان کے رشتہ دار ہمارے پاس آ جاتے تھے، ہم جا کے ان سے کہتے تھے کہ جی اس کو آپ دے دیں، اب وہ کبھی کبھار واپس ملتا بھی تھا، کبھی کبھار نہیں ملتا بھی آپ پوچھتے تھے ان اداروں کے نمائندوں سے کہ یہ جو بندے مسنگ ہو رہے ہیں کیا ہے، کیا جواب ہوتا تھا؟ سر ارے کیس ٹو کیس ان کے مختلف وہ ہوتے ہیں نا۔ ڈاکٹر صاحب یہ پالیٹکس کس کی ڈومین میں آتی ہے؟ باقی جو بندے اٹھانا یا باقی معاملہ تو فوج کی ڈومین میں تھے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ وہاں ایک انسرجنسی چل رہی ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تمام چیزیں پارلیمنٹ کے دائرے میں آنا چاہیے نا، چاہے پروونشل پارلیمنٹ ہو یا فیڈرل پارلیمنٹ ہو۔ جو ادارے فیڈرل ہیں وہ فیڈرل کو جواب دہ ہونے چاہیے، جو پروونشل ہے وہ پروونشل کو جواب دیں، لیکن حقیقت میں اس ملک میں اس طرح نہیں ہے۔ تمام چیزیں جواب، میں ریسنٹلی 68 میں حمزہ علوی صاحب نے جو ایک کتاب لکھا تھا کہ جو نوآبادیاتی ممالک میں جب نئے نئے حکومتیں آتی ہیں تو ان کو آہستہ آہستہ بیوروکریسی اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کس طرح کیپچر کرتا ہے اور اس میں کس طرح گھس جاتا ہے۔ تو میں ریسنٹلی اس کو پڑھ رہا ہوں، حالانکہ پرانا کتاب ہے۔ تو اب میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ادارے اب آزاد نہیں ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے حمزہ علوی کی کتاب سے کیا سیکھا یا وہ سبق جو آپ ساتھ لے کر آج تک چل رہے ہیں؟ دیکھیں میں نے تو اپنی زندگی میں، ہم تو جہد مسلسل کے پیروکار ہیں۔ میں کہتا ہوں انسانوں کو جوڑنا، سماجی تبدیلی لانا سب سے بڑا مشکل کام ہے۔ جنریشن ختم، اس وقت ہماری جو کومپریس تحریک ہے جو وہ 1920 سے شروع ہوتا ہے، یوسف عزیز مکسی اور عبدالعزیز کورد اور انقا صاحب سے، یہ تیسرا چوتھا نسل ہے جو ہم لگے ہوئے ہیں، لیکن کچھ چیزیں بہتر ہوئی ہیں، کچھ چیزیں بدتر ہوئی۔ اس زمانے میں مثبت ویلیوز زیادہ تھے، اب لوگ زیادہ لالچی ہو گئے۔ اس زمانے میں آئیڈیالوجی کو زیادہ لوگ امپورٹنٹ دیتے، آج کل ہم کمپرومائز کو زیادہ امپورٹنٹ دیتے ہیں۔ تو یہ ایک ہم سماجی تبدیلی کے لیے جو بھی ہم نے پڑھا ہے، جو کتابیں، ہم اس کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں کہ لوگوں کو بہتر زندگی دے سکیں۔ اس وقت تو ہماری پولیٹیکل پارٹی جو ہے نا چاروں پیڈیٹنگ یونٹ میں کام کر رہی ہے، پنجاب میں بھی ہے، خیبر پختونخوا میں ہے، سندھ میں ہے۔ ایک تو یہ کوشش ہے کہ پاکستان میں ایک ایسی جمہوری پارلیمانی نظام ہو جس کا سپریم وہ اس کے پارلیمنٹ ہو اور باقی ادارے آئین کے مطابق اپنا جو ہے نا وہ کارروائی کرے۔ لیکن عموماً اس وقت جو ملک میں آپ دونوں بہتر جان، اس وقت ایک کنفلکٹنگ سچویشنز ہے، پولیٹیشین ورسز پولیٹیشین، جوڈیشری ورسز، ابھی تھوڑا سا ڈیفیوز ہو گیا ہے لیکن پہلے تو یہی تھا، میڈیا ورسز میڈیا، تو اسٹیبلشمنٹ ورسز اسٹیبلشمنٹ۔ تو یہ وہ تضاد ہیں جو پاکستان کی سیاسی پسماندگی کا بھی سبب بنے اور معاشی بدحالی کا بھی سبب بنے، کیونکہ یہاں جب تک اسٹیبلٹی نہیں آئے گی، آئی ڈونٹ تو کہ ہم چیزوں کو ٹھیک کر ڈاکٹر صاحب 2018 کے الیکشن میں آپ کی پارٹی کوئی سیٹ نہیں جیت سکی، یہ بات درست ہے؟ دیکھیں وہ ایک کمٹمنٹ تھا ہمارے میاں نواز شریف صاحب سے، جب نواب ثناء اللہ کے خلاف، نواب ثناء اللہ زیری کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس آئی، تو ہم نے اور پختونخوا ملی عوامی پارٹی کے مشر محمود خان نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اس ووٹ آف نو کانفیڈنس کے اس سے نہیں بنیں گے۔ اچھا جب ہم نہیں بنے، ہمارے تعلقات میاں صاحب سے تھا، میاں صاحب کی یہاں پہ اسٹیبلشمنٹ سے ایک جنگ شروع ہوئی تھی، تو ہم ٹلٹ تھے نواز شریف کی جانب، وہاں پھر باپ بنی، تو پھر ہمیں اندازہ ہوا کہ ہمیں اس دفعہ الیکشن نہیں چھوڑیں گے۔ جو مختلف اوقات میں ہم نے دوسرے لوگوں سے سنا، ایک دفعہ ہمیں 2002 میں بھی نہیں چھوڑا۔ اچھا یہ آپ کو اندازہ ہوا تھا یا آپ کو اطلاع دی گئی تھی؟ ہمیں آلموسٹلی اطلاع دی دوسرے لوگوں کے ذریعے کہ یا اس کو سپورٹ کرو نہیں تو آپ لوگ آؤٹ ہیں۔ دوسرے لوگ کون تھے؟
دوسرے یہی جو پولیٹیکل لوگ تھے جو اسٹیبلشمنٹ کے قریب تھے. اچھا یہ بات درست ہے کہ اس ٹائم جو آئی ایس آئی کے سیکٹر کمانڈر تھے بریگیڈیئر خالد فرید, انہوں نے بھی آپ کو کہا تھا کہ اگر آپ نواز شریف کا ساتھ چھوڑ دیں تو آپ کو گورنمنٹ کا آپ حصہ بھی بنیں گے, اور اگر آپ اپنی بات پر قائم رہتے ہیں تو پھر آپ کو کوئی الیکشن. مجھے اس سچ اس نے نہیں کہا, اس کے جو باقی نزدیکی لوگ تھے, کارندہ تھے, ان لوگوں نے کہا کہ جی آپ لوگ میاں صاحب کو چھوڑ دو, اسٹیبلشمنٹ کی یہ خواہش ہے, نہیں تو آپ لوگ آؤٹ ہیں. ہم نے کہا آؤٹ ہیں, پرواہ نہیں ہے, آؤٹ ہیں. انہی کے ادارے کے لوگ یا ان سے مطلب جو لوگ ان کے قریب ہیں, جو وہاں پہ پولیٹیکل سرکل کے جو لوگ تھے, جو ہم سے بھی تعلق رکھتے تھے اور اسٹیبلشمنٹ سے ڈاکٹر بھی. صاحب جب ثناء اللہ زہری کے خلاف تحریک عدم اعتماد موو کی گئی اور اس وقت ڈاکٹر ثناء اللہ زہری بیرون ملک تھے, وہ واپس آئے اور ایک وقت لگ رہا تھا کہ وہ بالکل مقابلہ کریں گے, پھر وہ کیا وجہ بنی کہ اچانک انہوں نے ریزائن کر دیا, آپ کو پوچھا بھی نہیں؟ نہیں, ہم جب یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس ٹیبل ہوئی تھی, وہ دبئی میں تھا, میں نے اور سردار اسلم نے کال کی کہ آپ آ جائے. آپ آئے, ہم نے اور پشتونخوا کے ساتھ ہماری میٹنگ ہوئی, پہلے ہمارے ساتھ ہوئی, پھر ہم اکٹھے گئے محمود خان کے پاس. ہم دونوں نے فیصلہ کیا کہ آپ ریزائن نہیں کریں, ہماری ووٹ آف نو کانفیڈنس فیل ہوگا. اس وقت 33 چاہیے تھے, ہم 34 تھے. لیکن جب ہم آ رہے تھے, پارلیمنٹ ہاؤس جا رہے تھے, تو ثناء اللہ نے جا کے گورنر ہاؤس میں ریزائن کی. ہم وہاں بیٹھے ہوئے تھے کہ ہم ووٹ آف نو کانفیڈنس کو فیس کریں گے, تو تب پتہ چلا کہ تو اس نے تو ریزائن کیے, پھر ہم واپس آ گئے. حالانکہ وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس پاس نہیں ہوتی تھی. اس وقت وزیر اعظم شاید خاقان عباسی تھے, اس سارے تنازع میں انہوں نے بھی داخل ہو کر معاملہ حل کرنے کی کوشش کی تھی. وہ بلوچستان آئے تھے اور انہوں نے تمام ایم پی ایز کو کھانے پہ بلایا تھا, جس میں آپ بھی تھے. اس کھانے پہ بہت سارے لوگ نہیں آئے تھے اور پتہ یہ چلا تھا کہ وہ کسی اور کھانے پر چلے گئے. وہ کون تھا جس نے اور کھانا؟ کھانے پہ نہیں تھا, بلکہ ہماری تو ایک رائے تھی. اس وقت مسلم لیگ کی لیڈرشپ نہیں سمجھ سکی. ہم نے کہا کہ جی دیکھیں, 2002 میں یہ سب لوگ میجارٹی مشرف کے تھے. 2008 کے الیکشن میں یہ سب پیپلز پارٹی میں چلے گئے, ماں سوائے سردار یار محمد رند کے 64 لوگ نواب اسلم ریشانی کی کیبنٹ میں ممبر تھے. ادھر جام یوسف کی کیبنٹ میں 2002 میں تھے, ادھر نواب یہ وہ لوگ ہیں جن کی ہر الیکشن میں ٹرانسفر پوسٹنگ ہوتی ہے. یہ مسلم لیگی نہیں ہے. لیکن اس ٹائم میاں صاحب تو سمجھ گیا تھا, لیکن باقی دوستوں نے کنونس کی کہ نہیں جی ہماری پارٹی نہیں ہوگی. کیا یہ درست ہے کہ اس وقت عاصم سلیم جو کہ کور کمانڈر تھے, انہوں نے بھی ایک رول پلے کیا تھا اس وقت کی جو ثناء اللہ زہری گورنمنٹ ہے اس کو توڑنے میں؟ دیکھیں, ثناء اللہ اور وہ ایک ہی پارٹی کے تھے. اندرونی خانہ مجھے یہ پتہ نہیں تھا, لیکن ثناء اللہ کو نکالنے میں اور اپنا بیزنجو صاحب کو لانے میں اسٹیبلشمنٹ کا بہت بڑا رول تھا, بہت بڑا کردار تھا. اور مرکزی کردار اگر کچھ شخصیات کا لیں یا کچھ عہدیداروں کا لیں؟ نہیں, مرکزی میں تو سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ میاں صاحب تو ناراض ہو گئے. میاں صاحب تو اپنی پارٹی والوں سے ناراض ہو گئے. پھر آگے جا کے ان لوگوں نے, اسٹیبلشمنٹ نے سردار ثناء اللہ کو نکال کے قدوس بیزنجو کو. اس سارے معاملے میں پیپلز پارٹی کا کیا کردار تھا؟ میرے خیال میں اس کیبنٹ اس میں پیپلز پارٹی کا ایک بندہ بھی نہیں تھا. 2013 کی پارلیمنٹ میں پیپلز پارٹی کا ایک بندہ بھی نہیں تھا. 2008 میں 64 لوگ کیبنٹ میں تھے اور سب پیپلز پارٹی کے سپورٹر تھے, لیکن 2013 میں اس پیپلز پارٹی کا سنگل بندہ نہیں آیا. ڈاکٹر صاحب, جب یہ 2013 میں آپ چیف منسٹر بنے تو اس ٹائم یہ بات طے ہو گئی تھی کہ پہلے 2.5 برس آپ ہوں گے, اس کے بعد ثناء اللہ زہری ہوں گے, مری فارمولہ. ہاں, لیکن میں نے سنا کہ آپ کے نالج میں نہیں تھا جب آپ چیف منسٹر بنے تھے یہ فارمولہ آپ کے. بیسیکلی میں اور ہمارے جو قیادت تھی سینئر, یہاں ہم نیگوشیٹ کر رہا تھا میر حاصل خان مرحوم. جب ایک ایسے لمحہ آ گیا کہ ان لوگوں نے کہا کہ جی 2.5 سال, تو میاں صاحب اس پہ خوش نہیں تھا.
باقی لوگ کیونکہ جو مسلم لیگ نون کے لوگ تھے بلوچستان کے، وہ بڑا ریئیکشن میں گئے تھے کہ جی ہم تو 28 ہیں، یہ 11 ہیں، اس کو کیوں دے رہے ہو. لیکن عاصل خان کا امپریشن یہ تھا کہ اگر ہماری کارکردگی اچھی رہی تھی تو میاں صاحب اس کو کنٹینیو کر لیتے. میاں صاحب خوش نہیں تھا، لیکن باقی جو اس کے دوست تھے ان لوگوں نے اس کو مجبور کی. خوش نہیں تھا؟ کس چیز پہ خوش نہیں تھے؟ اس نے کہا کہ یہ معاہدہ نہیں ہونا چاہیے 2.5 سال کا، اس کو 5 سال کے لیے دے دو. لیکن جب 2.5 سال پورا ہو گئے تو پھر اس کی بھی رائے بدل گئی اپنے لوگوں کی. کس سٹیج پہ پتہ چلا؟ مجھے میر عاصل خان نے بہت بعد میں بتایا، پھر میں نے جو ہے نا طاہر بجنجو کو بتایا جو ہمارے سینئر لوگ تھے. تو ہم نے اس کو کہا یار یہ کنڈیشنل حکومت لینے کا کیا فائدہ، بلوچستان کے حالات ویسے ہی برباد ہیں، ہم کیوں اس جنجال میں اپنے آپ کو ڈال دیتے. تو اس نے کہا کہ میاں صاحب نے یہ اس کی رائے یہ تھی کہ میاں صاحب ہمیں کنٹینیو کریں گے اگر ہم نے پرفارمنس دی. ڈاکٹر صاحب میں آخری سوال کروں گا. ڈاکٹر صاحب ابھی صورتحال یہ ہے کہ آپ کے صوبے کا پرائم منسٹر ہے انوار الحق کاکڑ. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نگران حکومت میں ان کا آنا ملک میں جمہوریت کے لیے کیسا ہوگا؟ اور ساتھ ہی ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ چیف جسٹس ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب، تو دونوں کا کمبینیشن کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں قاضی عیسیٰ صاحب ہو یا انور الحق کاکڑ ہو صاحب ہو، ہمارے لیے قابل احترام ہیں، لیکن کیئر ٹیکر کا کام الیکشن کروانا ہے. کیئر ٹیکر والے کہتے ہیں ہمارا کام الیکشن کروانا نہیں، وہ تو الیکشن کمیشن نے کرانا. ٹھیک ہے نا. اب وہ ٹرانزیٹ پیریڈ میں الیکشن کمیشن کو سپورٹ کریں کہ وہ الیکشن کریں اور اس کے بعد وہ چلے جائیں. لیکن اب وہ میرا ذاتی رائے تو یہ ہے کہ الیکشن ہونا چاہیے. کیئر ٹیکر کو زیادہ لمبا نہیں کھینچنا چاہیے، جو اس کا وقت ہے ڈیوریشن ہے اس کے اندر الیکشن ہو. جو بھی پارٹی جیتے گی اس کو اپنی مینڈیٹ ملے گی، اس کو حکومت دینی چاہیے. بلوچستان میں لیکن آپ کو کیا خدشہ ہے کہ جو چوکیدار گھر کا مالک نہ بن جائے؟ سر پاکستان کی ہسٹری میں تو اس کے امکانات بہت ہیں، ہر وقت رہتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت کمفرٹیبل پوزیشن یہ ہے کہ الیکشن ہونا چاہیے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگلے جو انتخابات ہیں بلوچستان کی حد تک وہاں پر اسٹیبلشمنٹ کا رول ہوگا یا نہیں ہوگا؟ سر میں تو کہتا ہوں کہ نہ صرف بلوچستان میں، فاٹا ہو، بلوچستان ہو، جی بی ہو، کشمیر ہو، وہاں پہ عموماً ان کا سایہ رہتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب میرا بھی اب آخری سوال ہے. ابھی جو کیئر ٹیکر ایڈمنسٹریشن ہے انہوں نے سمگلنگ کے حوالے سے کافی کام کر رہے ہیں، اور اس میں جو بلوچستان کے ساتھ جو بارڈر لگ رہے ہیں افغانستان اور ایران کا، ادھر بھی کافی کوششیں ہو رہی ہیں. آپ ان کو کس نظر سے دیکھیں؟ سر دیکھیں میں تو اس کو کسی اور نظر سے دیکھتا ہوں. ہمارے پاس لیگل ٹریڈ کم ہو رہا ہے، چاہے ہمارے افغان بارڈر ہو یا ایرانی بارڈر ہو. بارڈر میں عموماً جو ہے نا چیزیں آتی ہیں جاتی ہیں. اب وہ یہاں پہ جو اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ سمگلنگ ہے. ہم جو بارڈر پہ، کیونکہ میں خود بارڈر میں رہتا ہوں، تربت ایرانی بارڈر سے 100 کلومیٹر پہ ہے، 120 میرے رشتہ دار ہیں، ان کے رشتہ داری ہیں. ہم اس کو تو کاروبار سمجھتے ہیں. فرینکلی میں اس کے لیے ہر جگہ آرگومنٹ کے لیے تیار ہوں کہ اگر یہ کاروبار بند ہو گیا تو ہم سارے بھوکے مر جائیں گے. 15 سے 20 لاکھ لوگ جو یہ بارڈر سے منسلک ہیں یہ سارے بھوکے مر جائیں گے. اچھا یہ اگر سمگلنگ ہماری رک جاتی ہے تو اس سے ہمیں کتنا فائدہ ہوگا؟ سر FBR کہتا ہے کہ 70 ارب روپے کا خسارہ ہے ایرانی ڈیزل سے ہمیں. 70 ارب؟ 70 ارب یہ منتھلی ہے اینولی. اچھا سالانہ. اگر 70 ارب روپے سے 15 سے 20 لاکھ لوگ جو ہے نا ان کے چولہے جلتے ہیں، یہ برا وہ نہیں ہے. بلوچستان کے 2 سے 2.5 لاکھ ملازم ہیں، پینشن ہولڈر اور حاضر سروس. ان کی ٹوٹل ایکسپینڈیچر آن کرنٹ اس پہ وہ 200 ارب ہے سالانہ یا ماہانہ؟ سالانہ. اب ہم 200 سے 2.5 لاکھ لوگوں کے لیے 200 ارب دیتے ہیں، اور جہاں 15 سے 20 لاکھ لوگوں کے چولہے جلتے ہیں وہ FBR کو جو ہے نا
70 अरब रुपए का वो कहते हैं नुकसान है, वो कुछ भी नहीं है। फिर दूसरी बात मैं आपको चीमा साहब आप दोनों को खैर, आखिर मेरे पास पैसा होगा तो मैं कोई चीज़ परचेज़ करूँगा ना, वो परचेज़ फिर टैक्स नेटवर्क में आएगा। मैं कपड़े लूँगा, मैं जूते लूँगा, मेरे पास पैसे होंगे, ये फिर सर्कुलेट करेगी। और मेरा अपना असेसमेंट है, मैं भी रंग पाकिस्तान जो इस वक्त सर्वाइव कर रहा है ना, उसकी अपनी जीडीपी इतनी नहीं है, उसको जो कोलेटरल जीडीपी मिल रहा है वो आपका ब्लैक मनी है, जो आप जो भी नाम दे दें उसको, ठीक है ना। तो मैं समझता हूँ कि बलूचिस्तान के लिए ये बॉर्डरों को सख्त करना बहुत नामुनासिब है। जिन लोगों ने खोला है उन लोगों ने सोच समझ के खोला था ना। किसने खोला था? इसमें एफसी के वो थे जिन लोगों ने जो है ना शुरू में जो इंदराज किए वो एफसी ने किए, बाद में डीसीओ को दे दिया। तो आपके ख्याल में एफसी का ये स्टेप अच्छा था? मैं समझता हूँ कुछ ज़माने में उन लोगों ने बेहतरी के लिए ये इंदराज किए थे गाड़ियों की, कि आप जाके उधर से महीने में 1-2 ट्रिप जो है ना लेके आए। तो शाही कोई दोबारा का सवाल आ गया? मेरे एक सवाल आ गया डॉक्टर साहब, मैं आपके का काम भी देखा और बड़ी आपकी तारीफ भी सुनी है, लेकिन ऐसा लगता है कि आप अमली तौर पे तो पार्लियामेंट को सुप्रीम मानते हैं, लेकिन जब आप कंडक्ट करते हैं तो आप रियासी इदारों को सुप्रीम मानते हैं और उन्हीं की बातों को और उन्हीं की विजडम को कबूल। मैं सर नहीं कर, मैं देखो ना, मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि मैं हर वक्त पार्लियामेंट को सुप्रीम समझता हूँ, और ये तमाम अदारे मैं उनको पार्लियामेंट के नीचे समझता हूँ। पार्लियामेंट सुप्रीम है, पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, बाकी जो अदारे हैं, चाहे आपके जो है ना इस्टेब्लिशमेंट हो या आपकी ब्यूरोक्रेसी हो, बाकी ये सब पार्लियामेंट के नीचे हों, तब हमारा समाज जाएगा ना। तो अगर मैं इतना चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता तो शायद जो है ना मैं आउट नहीं होता। तो नाजरीन, आपने डॉक्टर मालिक बलोच की बात सुनी और उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी, और हमें हमारे लिए ये बड़ा एक इज़्ज़त का सबब है कि वो हमारे प्रोग्राम में आए, और हम चाहते भी थे कि वो लोग जो उनको बलूचिस्तान में तो लोग उनको जानते हैं, बाकी जगहों पर और ख़ास तौर पे जो यंग जनरेशन है वो उन लोगों के लिए जो एक माशरे में एक डिस्ट्रस्ट है, वो समझते हैं कि सब लोग बिक गए हैं। ऐसा नहीं है, अभी भी लोग मौजूद हैं, और हम मज़ीद इस तरह के लोग उनको आपके सामने लाते रहेंगे ताकि आपका तारुफ उनसे होता रहे और आपका सिस्टम पर भी एतमाद हो। तो अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।